ان سے بوڑھا آدمی ادھر آگے والا ٹیک لگایا بے وقوف کہیں کا. مدرسے تربیت گاہ ہے اور آنے والا جو مہینہ ہے رمضان مبارک یہ بھی مسلمانوں کی تربیت کا مہینہ ہے. اس میں کورس ہوتا ہے, 1 مہینے کا کورس کرایا جاتا ہے. پولیس والے پولیس میں بھرتی ہوتے ہیں تو ان کو پہلے کورس کراتے ہیں. ڈاکٹر بنتا ہے تو پہلے ڈاکٹری کا کورس کرتا ہے. انجینئر بنتا ہے تو پہلے اس کا, کسی بھی چیز کا کوئی کاریگر بنتا ہے تو وہ پہلے اس کا کیا کرتا ہے, کورس کرتا ہے. قاری بھی بنتا ہے تو پہلے قاری بننے کا کورس کرتا ہے. تربیت رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے وہ مسلمان بننے کا کورس ہے کہ 30 دن تمہیں ٹریننگ دی جائے گی, منہ تمہارا بند کروا کے روزہ رکھوا کے تمہیں سکھلایا جائے گا, قرآن پڑھایا جائے گا, ذکر کرایا جائے گا, سحری افطاری کرائی جائے گی, کھانے پینے میں ایک خاص نظم کا پابند کیا جائے گا. جانوروں کی طرح جس وقت جو چاہو کھاتے رہو ایسا نہیں ہوگا, بلکہ سحری کے وقت کھانا ہے اور افطاری کے وقت کھانا ہے, ایسے ہوگا کہ نہیں؟ تو یہ کیا ہے, یہ تربیت ہے. تو رمضان مبارک کا مہینہ مسلمان بننے کا کورس ہے, تربیت ہے. اب تربیت اس کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے. تربیت کا کیا ہوتا ہے ذرا سے اپنا ایک, جیسے تمہارے اوپر رنگ چڑھا ہوا ہے ماشاءاللہ, کپڑے پر رنگ چڑھ جاتا ہے لیکن ان پر رنگ نہیں چڑھتا, ان پر رنگ نہیں چڑھتا. جس کو بھی دیکھو اللہ تعالیٰ معافی دے, بالکل سارے الٹے ہوئے پڑے ہیں. 2-3 دن کچھ دن پہلے کی بات ہے, میں ایک مدرسے میں گیا. اب تم بھی طالب علم ہو, ایسی باتیں سنو ذرا توجہ سے, تجھ بھی کہہ رہا ہوں, تو بھی طالب علم ہے نا جب کھوتا ہے مدرسے میں. میں ایک مدرسے میں گیا تو ایک طالب علم کو استاد نے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو میں آتا ہوں. اب وہ طالب علم کو یہ کہے کہ استاد میرے ساتھ چلا گیا. اب آگے کافی وقت گزر گیا, اس استاد کو بھول گیا کہ میں طالب علم کو کہہ کے آیا ہوں کہ تم یہاں ٹھہرو میں آتا ہوں, یا تم یہاں ٹھہرو. اتنی بات اس نے کہی. کچھ دیر کے بعد وہاں بیٹھے بیٹھے ہمارے ساتھ باتیں کرتے کرتے اس کو یاد آیا. اس نے کہا کہ وہ بچہ جس کو میں نے کہا تھا یہاں ٹھہرو وہ اب بھی کھڑا ہوگا. میں نے کہا کیوں کھڑا ہوگا, اس کو کیا کام ہے؟ کہتے نہیں میں نے کہہ دیا تو کھڑا ہوگا. اب وہاں سے اٹھ کے گیا تو طالب علم وہیں کھڑا ہے. کیوں کھڑا تھا؟ استاد نے کہا ہے. کیوں کھڑا تھا؟ حالانکہ چھٹی کا وقت تھا, چھٹی کا وقت تھا. وہ استاد نے کہا ہے ذرا یہاں ٹھہرو. اب وہ کھڑا ہے, چاہے درمیان میں گھنٹہ گزر گیا, گھنٹے کے بعد استاد واپس, استاد کو بھول گیا تو گھنٹے کے بعد گیا, طالب وہاں کھڑا ہے. وہ کون تھا وہ کون تھا؟ اگر تو ہوتا مجال ہے 5 منٹ ہی کھڑا ہوتا, لو جی بس میں کہا ہوگا بھول گیا ہوگا, پتہ نہیں کیوں میں خامخواہ کھڑا رہوں. اگر حضرت صاحب ہوتے اور پٹھان خان ہوتا, نہیں پرواہ ہی نہیں. اب اس کو کس نے سکھلایا تھا؟ اسی مدرسے کی تربیت تھی نا. اس استاد کو اپنے طالب علم پر یقین تھا کہ میں نے اسے کہہ دیا ہے تو وہ کھڑا ہوگا. گھنٹے کے بعد بھی اس استاد کو کیا تھا؟ یقین تھا کہ وہاں کیا ہوگا, وہ کوئی کام نہیں کر رہا, پڑھ نہیں رہا, پڑھائی کا نہیں کہا, بس کھڑا رہے. کھڑا ہے تو وہ کھڑا ہے. اور تم اگر ہوتے استاد 10 دفعہ کہے پڑھو پھر بھی نہیں, استاد 10 مرتبہ کا ادھر نہ دیکھو پھر بھی نہیں, استاد 10 مرتبہ کہے یہ کام نہ کرو پھر بھی نہیں. تم کسی اور مٹی کے بنے ہو, وہ کسی اور مٹی کا بنا تھا. اور وہاں اسی مدرسے میں نماز کا بعد میں وقت ہوا, ابھی جماعت نہیں کھڑی ہوئی, جماعت سے بھی 2-3 منٹ پہلے تھے, 2 منٹ 3 منٹ رہتے تھے. میں مسجد میں گیا تو آگے جو طالب علم پہلے گئے ہیں وہ تو بیٹھے ہیں, اور پیچھے جو آ رہے ہیں وہ وہاں استاد کھڑا ہے, سامنے لائن لگتے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہاں مقرر تھا کہ جماعت سے 5 منٹ پہلے تم نے صفوں میں آ کے بیٹھنا ہے. جماعت سے 5 منٹ پہلے تم نے صفوں میں آ کے بیٹھنا ہے. اب جو اس سے دیر ہو گئی, جماعت نہیں ہوئی, ابھی اقامت نہیں ہوئی, ابھی جماعت کا وقت نہیں ہوا, ابھی 2-3 منٹ جماعت سے رہتے ہیں. استاد وہاں کھڑا ہے, طالب جو پیچھے سے آ رہے ہیں کہ 5 منٹ پہلے نہیں پہنچے, وہ وہاں روکتا جا رہا ہے. لائن لگ گئی اچھی خاصی, پھر ایک ایک کو ایک لکڑی لگائی ہاتھ پر, پھر آگے جانے دیا. اور یہاں تم کیا کرتے ہو؟ یہ کیا کرتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, خاص کر جتنے بڑے ہیں.
جن کو اللہ نے ماشاءاللہ بڑا بنایا ہے، وہ کوئی قانون نہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی طریقہ نہیں. تو جب میں بڑا خود نہیں کروں گا تو میرے ساتھ چھوٹے پاگل ہیں وہ کریں گے. 1000 مرتبہ بھی کہوں گا پھر بھی نہیں کریں گے. تو میں حیران ہوا کہ آخر وہ اس میں مدرسے میں فرض کرو 100 طالب علم ہیں، ہمارے پاس 20 طالب علم ہیں، وہ 100 کو قابو کر رہے ہیں، ہمارے سے 20 قابو نہیں ہوتے. وہ کسی اور مٹی کے پیدا ہوئے ہیں، ان کے ماں باپ گدے گدیاں ہیں، جانور ہیں، یا تم جانوروں کے اولاد ہو. سوچو نا، کوئی کسی ایک کو دیکھ لو، کوئی ایک نہیں سمجھتا کہ کوئی نظم ہے، کوئی طریقہ ہے، کوئی بات ہے، کوئی سمجھ ہے. کتنی مرتبہ کہے کہ میں بات کر رہا ہوں تو کن سے کر رہا ہوں؟ ابھی میں بول رہا ہوں تو کس سے بول رہا ہوں؟ تمہارے سے. تو تمہارا فرض کیا ہے؟ میری بات سنو یا آپس میں باتیں کرو؟ میری طرف دیکھو یا کسی اور چیز کو دیکھو؟ اب دیکھو یہ بچہ کدھر دیکھ رہا ہے، کسی ایک کو دیکھ لو. پتہ نہیں کیا ہے، میں سمجھ نہیں آتی. صبح کا درس میں یہی ہے، جمعے کے بیان میں یہی ہے، اور عصر کے بعد بات ہے، اس وقت استاذ بات کر رہا ہے اس وقت یہی ہے. تو یہ کیسے آخر یہ سسٹم ٹھیک ہوگا؟ تمہیں اتنی پتہ نہیں چلتا کہ ایک بندہ تیرے سے بات کر رہا ہے، تو ادھر دیکھ رہا ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں، یہ ادھر دیکھتا ہے. صبح کا وقت حضرت صاحب کو دیکھ لیا کرو، حضرت سے میرا درد سن رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. صبح دیکھا کرو حضرت صاحب کیسے پڑھے ہیں. 10 مکھیاں اکٹھے بندہ اٹھا کر کے منہ کے اندر ڈال دے، حضرت اس کو مکھی نہیں وہ پڑ سمجھ کے کھا لیں گے. اتنا منہ کھلا ہوتا ہے پڑھے. جس کو دیکھو ایک ایک یوں پڑا ہوتا ہے. خدا کے بندے انسان بنو، اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے، اللہ نے تمہیں مسجد میں بھیجا ہے، اللہ نے تمہیں مدرسے میں بھیجا ہے، اللہ نے تمہارے ہاتھ میں قرآن دیا ہے، اللہ نے تمہیں قرآن والوں میں بٹھایا ہے، اللہ نے تمہیں قاریوں کے پاس بٹھایا ہے. گدھے چراتے ہوتے پھر اچھا تھا، ہوٹلوں پہ کام کر رہے ہوتے پھر اچھا تھا، موٹر سائیکلوں کی ورک شاپ پہ کام کر رہے پھر اچھا تھا. یہ گندے نالے پر تیری مزدوری ڈلگا دے، ڈپ لگاتے، پانی یہاں سے مٹی نکال، اس کو بھی ساتھ لگاتے. یہ چاروں بھائیوں کو ساتھ لگاتے، اسی کام کے ہیں. سارے بچے یہاں مسجد میں صبح کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ چاروں اوپر سوئے ہوتے ہیں، تینوں سوئے ہوتے ہیں. ان کا نہ انعام ہے، نہ ایمان ہے، نہ اسلام ہے، نہ دین ہے، نہ قرآن ہے، نہ کوئی شریعت ہے، نہ کچھ ہے. کیا کرے انسان؟ کیا یہ اپنے آپ کا نہیں کام کرتا؟ اس کے لیے بتانا پڑتا ہے. روٹی تو خود مانگ لیتے ہیں، روٹی کا ٹائم روٹی دو، نہیں مانگتے. جتنے تم بچے ہو، تمہیں شام کی روٹی نہ ملے تو سارے اکٹھے ہو کے آ جاؤ گے، روٹی 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 کہاں ہے؟ روٹی روٹی دو، ہم یہاں نہیں ہیں، روٹی. کبھی پڑھائی کے لیے کیوں نہیں کہتے؟ وقت ہو گیا پڑھائی، استاد تپائی قرآن کہاں ہے؟ ٹائم ہو گیا ہمارے سبا کا، ٹائم ہو گیا ہمارے درس سننے کا، ٹائم ہو گیا ہماری بات سننے کا، تبلیغ سننے کا، بات سننے کا، دین کی. کرو نا بات، ہم سننے کے لیے بیٹھے ہیں. روٹی کے لیے تو میرے خیال میں جلوس نکال لیں گے. روٹی کا ٹائم ہو گیا، روٹی نہیں ہے، کپڑے ہمارے نہیں ہیں، ابو کا خرچہ نہیں دیتے، ہمیں پہ نہیں پڑتا. تو بھئی پڑھنا زیادہ ضروری ہے، خرچہ زیادہ ضروری ہے. ساری باتیں سمجھ آتی ہیں. تجھے لیٹرین میں کون پکڑ کے لے جاتا ہے؟ یہ خود جاتا ہے؟ تجھے ذرا سے کون پکڑ جاتا ہے؟ 2-4 بندے ہوتے ہیں ڈنڈے مارتے، جا لیٹرین میں، تو وہاں تو ایسے جاتے ہیں امی اندر بیٹھی ہو، وہاں تو شوق سے جاتے ہو. تو یہ تمہیں لیٹرین والے کام کی طرح بھی تم کم از کم قرآن مجید کلاس کے کام کو نہیں سمجھتے ہو، بے وقوف ہو. کہ جس شوق سے، جس ٹائم سے لیٹرین جاتے ہو، اتنا تو کم از کم کلاس کو سمجھ لو، اتنا جو دین کی بات کو وقت دے دو. پتہ نہیں کون سی مٹی ہے، کیسے سمجھایا جائے تمہیں، کس انداز سے واز کیا جائے تمہیں، کس انداز سے تبلیغ کی جائے تمہیں. اور مدرسوں میں تو بچے ہیں، کتنے مدرسوں میں ہیں کہ یونیفارم ہے کہ نہیں، کہ سب نے پگڑی باندھنی ہے یا سب نے ایک رنگ کا لباس پہننا ہے مدرسوں میں نہیں ہے؟ کتنے مدرسوں میں ہے. اور وہ مستقل ایک کام ہے، سختی ہے، اس میں مشقت ہے، پابندی ہے. اس میں تم جیسا کپڑا پہن لو، جیسی ٹوپی پہن لو، جیسا رومال پہن لو، کوئی پابندی نہیں ہے. وہاں اگر یہ ہو کہ بھی پگڑی کے بغیر کیوں ہے، یہ پگڑی بھی فلاں رنگ کی کیوں نہیں ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ دیکھتے ہو نہیں دیکھتے بچوں کو؟ مدنی لباس والے، فلاں لباس والے، فلاں لباس ہیں کہ نہیں ہے؟ اب تمہارے لیے کتنی بڑی سہولت ہے. کوئی ٹوپی پہن لو، کوئی مسئلہ نہیں، بس سر پہ ٹوپی ہے ٹھیک ہے. کسی رنگ کا لباس پہن لو، شلوار قمیض پہن لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی ٹھیک ہے پہنا ہوا ہے. اس کے باوجود وہ بچوں کو یوں ایک ایک چیز کو، جیسے وہ باندر والے باندر کو سکھلا لیتے ہیں، ریچھ والے ریچھ کو سکھلا لیتے ہیں. لیکن ہم اتنے کمزور ہیں کہ تم انسان کے بچوں کو نہیں سکھا سکتے، وہ جانوروں کو سکھلا لیتے ہیں.
اور ہم ان جانوروں کو نہیں سکھا سکے. پتہ نہیں ہم کتنے کمزور ہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. تو سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو رمضان کی تربیت بھی ایسے حاصل. اب یہ مولویوں نے فرض یہ کیا ہے کہ یہ ساری چیز دوسروں کے لیے ہے, ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. ہم صرف بس ویسے روٹیوں مفت کی روٹیاں کھانے والے. رمضان ہے دوسروں کے لیے, تہجد ہے دوسروں کے لیے, اشراق ہے دوسروں کے لیے, ذکر ہے دوسروں کے لیے, تلاوت روزانہ ثواب کی نیت سے کرنی ہے دوسروں کے لیے. وہ سارے کام دوسروں کے لیے. ہمارا کام بس ہم مولوی جو ہیں مسجد بیٹھے مفت میں بس کھانا پھر روٹی. پتہ نہیں کیا مصیبت ہے. دیکھتے نہیں ہو یہ بابا جی آتے ہیں, دوسرے آتے ہیں, تیسرے آتے ہیں, بیچارے مسلمان کتنے کام چھوڑ کے, کسی کی گائے ہے, کسی کی بھینس ہے, کسی کی بکری ہے, کسی کا دکان ہے, کسی کا فلاں ہے, کسی کا فلاں ہے, وہ کتنے کام کاج چھوڑ کے آتے ہیں. آتے کہ نہیں آتے؟ اور تم کیا چیز چھوڑتے ہو؟ تم یہاں جو بیٹھے ہو کیا چھوڑ کے بیٹھے ہو؟ تمہارا کون سا, کدھر تمہاری بکریاں ہیں, کدھر تمہاری دکانیں ہیں, کدھر تمہارا اور کام ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے, صرف یہی کام ہے. اس سے بھاگنے کے لیے تیار بیٹھے ہو بس. تو خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کرو, کوئی تربیت حاصل کرو, کوئی انسانوں کے بچے بن کے دکھاؤ, کوئی شکل سمجھ آئے کہ اس کو استاد نے کوئی بات کہی ہے, اس کو کسی بڑے نے کوئی بات کہی ہے, اس کو ماں باپ نے کوئی بات کہی ہے کہ نہیں کہی. تو خدا کے لیے اس کا کوئی رنگ نظر آنا چاہیے, کوئی سمجھ آنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ نصیب کرے.